بند کر لیے. میرے آقا ٹیک لگا کر کے ایک غلام سے گفتگو کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جبرائیل جاؤ 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 مکہ مکرمہ میں جاؤ, میرا محبوب جہاں کھڑا ہے وہاں جاؤ اور میرے محبوب کو میری طرف سے یہ بشارت سنا دو. صلاۃ والسلام اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اس کافرہ عورت کے گھر کو ٹیک لگا کر کھڑے ہیں. اے میرے محبوب, یہ اللہ نے یہ عورت نے آپ کو ناپسند فرماتے ہوئے اپنی کھڑکی بند کر لیے, دروازے بند کر لیے تاکہ یہ آپ کی آواز نہ سنے. اے میرے محبوب, اس نے کھڑکی دروازے تو بند کر لیے لیکن ہمیں رحم آیا اور ہم نے اس کے دل کے دروازے کو کھول دیا. سبحان اللہ. ارے میرے محبوب, اس لیے کہ آپ کا مبارک جسم جو ہے اس عورت کے دیوار سے مس نہ کیا. سبحان اللہ. آپ اس عورت کے دیوار کو ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. اس سبب سے ہم نے اس عورت کے دل کے دروازے کو کھول دیا اور اسے ایمان کی دولت سے نواز دیا. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے. سبحان اللہ. اب اتنا کہنا تھا, دل پھیرنا تو اللہ کو کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ اندر تھے لیکن میرے اللہ کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ اندر ہی اندر دل پھل گیا. جیسے ہی دروازہ کھولی آ کر کے رسول کے قدموں میں گر پڑی اور کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو پسند فرمایا, آپ کے دین کو پسند فرمایا اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لا کر کہتی ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کہہ رہا ہے آپ کے ٹیک لگانے کے سبب میں نے اسے ایمان دیا. ٹیک لگانے کی جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر میرے آقا کے تلووں سے لے کر سر مبارک کے پورے جسم کی اہمیت کیا ہوگی. وہ کہا ہے نا, ان کی سرتاب قدم شان ہے یہ, کوئی انسان نہیں انسان, کوئی انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں, ایمان کہتا ہے میری تو جان ہے یہ. سبحان اللہ. ہمارے آقا. تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں, اللہ کے بعد رسول اللہ کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے دو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے دل کے اگر دو ٹکڑے کیے جائے تو ایک پر ہوگا لا الہ الا اللہ تو دوسرے پر ہوگا محمد رسول اللہ. ایسی محبت کرنا سیکھو کہ ہمارے دل کے اگر دو ٹکڑے ہو تو ایک پر ہو لا الہ الا اللہ تو دوسرے پر ہو محمد رسول اللہ. تو ہم ایمان والے ہیں, اس آقا کے امتی ہے. آقا کی شان اقدس میں ہرگز گستاخانہ الفاظ نہ نکالے. کہ شریعت کا مسئلہ ہے, جو حضور کے شان میں گستاخانہ الفاظ نکالتا ہے یا گستاخانہ الفاظ نکالنے والے کو فالو کرتا ہے, دونوں بھی اسلام سے خارج ہو گئے, نکل گئے, کفر ہو گیا. اس لیے ایمان والو اللہ اور رسول کی عظمت کو سمجھو. بڑے بڑے یہودی نصرانہ کافر لوگ میرے آقا کو دیکھ کر ایمان لائے ہو. ہم تو مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے میں. بتاؤ, میں آپ کو جب یاد ہی آ گیا ہو تو حضرت عبد الوہاب بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, مصر میں ایک بڑا ہی عاشق رسول تھا.